الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، اور ان کی یہ کتاب بہت ہی شاندار کتاب ہے، عظیم الشان فوائد پہ مشتمل ہے۔ اور آج کے درس میں امام صاحب فرماتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 274 274، کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے مطابق صفحہ ہے 346 346، اور وہ ایڈیشن جو میرے استعمال میں ہے جس کے محقق ہیں شیخ محمد عزیر شمس، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے 274 274۔ امام صاحب کہتے ہیں، القرآن والعلم وکلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صلات من الحق۔ قرآن اور علم سے مراد شرعی علم، قرآن اور علم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام، آپ کی احادیث، صلات من الحق، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحفے ہیں، اللہ رب العزت کے احسانات ہیں، اللہ رب العزت کے انعامات ہیں۔ صلات جمع ہے صلۃ کی، تو قرآن اور احادیث اور شرعی علم، یہ اللہ رب العزت کا میرے اور آپ کے اوپر کیا احسان، یہ اللہ رب العزت کا تحفہ ہے، یہ عطیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کثرت سے قرآن سیکھنا چاہیے، احادیث سیکھنی چاہیے، شرعی علم لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے تحفے ہیں۔ وَتَنْبِيهَاتٌ وَرَوَادِعُ وَزَوَاجِرُ وَارِدَةٌ إِلَيْكَ۔ تنبیہات، تنبیہ کی جمع ہے وہ چیز جس کے ذریعے آپ کو خبردار کیا جائے، وارننگ دی جائے۔ روادع، یہ رادع یردع سے ہے، روکنا، ہٹانا۔ زواجر، یہ زجر یزجر سے ہے، روکنا، منع کرنا، ڈانٹنا۔ اب منع کیا بنا؟ یعنی کہ ابھی بھی گفتگو ہو رہی ہے قرآن، علم اور احادیث کے بارے میں۔ پہلے کہا گیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے؟ تحفہ، تحائف ہیں، عطیات ہیں، احسانات ہیں۔ پھر کہا گیا وہ تنبیہات، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، شرعی علم کے ذریعے اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے، خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ لاپرواہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی آخرت کی تیاری نہیں، کوئی نیک اعمال کا اہتمام نہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے، اپنے نبی کی احادیث کے ذریعے، شرعی علم کے ذریعے بندوں کو خبردار کرتا ہے، تنبیہ دیتا ہے۔ وَرَوَادِعْ، اور یہ قرآن، یہ احادیث، یہ علم، یہ روکنے والے ہیں۔ کس چیز سے روکنے والے ہیں؟ گناہوں سے، ممنوع امور سے۔ انسان گناہوں میں لگا ہوا ہے، اور قرآن انسان کو روکتا ہے کہ سود کے قریب نہ جا، بدکاری کے قریب نہ جا۔ احادیث بھی روکتی ہیں۔ وزواجر، اور قرآن، احادیث اور شرعی علم یہ انسان کو ڈانٹنے والے ہیں۔ تو قرآن، علم اور احادیث یہ تنبیہات ہیں، اور یہ روکنے والے ہیں گناہوں سے، اور یہ انسان کو ڈانٹنے والے ہیں۔ واردۃ الیک، یہ تیری طرف وارد ہونے والے ہیں۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ والشیب،
زاجر ورادع وموقد قائم بکا، اور بڑھاپا، زاجر یہ بھی ڈانٹنے والا ہے. بڑھاپا پیغام دیتا ہے کہ اب تو شرم کر، اب تو گناہوں سے باز آ جا، اب تو قبر کی تیاری کر لے. ورادع اور یہ بڑھاپا روکنے والا ہے، کن سے؟ گناہوں سے. وموقد اور بیدار کرنے والا ہے. قائم بکا یہ تیرے ساتھ قائم ہے، تیرے ساتھ موجود ہے. جن کے قرآن تو کہیں سے آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، احادیث تو کہیں سے آ رہی ہیں نبی علیہ السلام کی طرف سے، اور بڑھاپا تیرے جسم میں موجود ہے. سر کے بال تیرے سفید ہو چکے، داڑھی تیری سفید ہو رہی ہے، اور تو اب بھی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب بھی دنیا کی چاہت میں ڈوبا ہوا ہے. یہ جو کہا گیا کہ قرآن اور احادیث یہ تنبیہات ہیں، ان میں ڈانٹ ہے، تو آپ اس آیت پہ غور کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جن کے اوپر مضبوط قسم کے فرشتوں کا پہرا ہے. تو کیا یہ تنبیہ نہیں ہے؟ یہ وارننگ نہیں ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان دیکھے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو اللہ رب العزت قرآن میں بار بار بندوں کو تنبیہ دیتا ہے، وارننگ دیتا ہے، ان کو ڈانٹ پلائی جاتی ہے تاکہ انسان کوئی اپنی فکر کرے. اور بڑھاپا بھی یہی صورتحال ہے. بڑھاپا پیغام دیتا ہے کہ بہت ہو گیا، اب تو تیاری کر لے، اب تو توبہ کر لے، اب تو نماز پکا نمازی بن جا. قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کریں. بڑھاپے کے تعلق سے کہنے لگا ہوں کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ جب جہنمی جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک بار موقع دے، ایک بار دنیا میں جانے کا موقع دے، نیک عمل کرنے کا موقع دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر میں اگر کسی نے نصیحت حاصل کرنی ہو تو نصیحت حاصل کر لیتا. وجاءکم النذیر اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. اچھا یہ ڈرانے والا کیا ہے؟ وجاءکم النذیر، اس میں سب سے پہلے داخل ہوں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آپ کے وارث کون ہیں؟ علماء حق، وہ بھی ڈراتے رہے، وہ بھی خبردار کرتے رہے. پھر اس میں کیا ہے؟ مختلف زندگی کے واقعات، حوادث زمانہ، یہ بھی انسان کو ڈرانے کے لیے ہے. کبھی اس بیماری کا حملہ، تو بیماری پیغام دیتی ہے کہ تو نے مرنا ہے، تیاری کر لے. کبھی دائیں بائیں کسی اور کا فوت ہو جانا، تو یہ سب کیا ہے؟ واقعات نذیر ہیں. اور پھر بعض سلف نے کہا ہے نذیر میں داخل ہے بڑھاپا بھی. اور ذرا اس حدیث پہ غور کریں، بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا عذر ختم کر دیا، اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہنے دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر دی کہ وہ 60 سال تک پہنچ گیا. بڑھاپا آ گیا کہ نہیں آیا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو یہ اب پڑھیں اس جملے کو دوبارہ کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالشَّيْبُ بڑھاپا زاجر یہ بھی ڈانٹنے والا ہے، ورادع اور گناہوں سے روکنے والا ہے، وموقد اور انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے والا ہے، قائم بکا یہ خود انسان کے ساتھ موجود ہے. یہ کہیں سے آنے والی چیز نہیں ہے بلکہ موجود ہے. فَلَا مَا وَرَدَ إِلَيْكَ وَعَدَكَ
ولا ما قام بک نصحک، فلا تو نہیں وعدہ کا تجھے واز کیا اس چیز نے جو تیری طرف وارد ہوئی. کیا وارد ہوئی ہے؟ قرآن، احادیث، ان کی چیزیں آئیں لیکن تجھے وعد نہ دے سکیں. ولا ما قام بک نصحک، اور نہ ہی نصحک تجھے نصیحت دے سکا وہ بڑھاپا جو تیرے ساتھ قائم ہے، تیرے ساتھ موجود ہے. وَمَعَ هَذَا تَطْلُبُ التَّوْقِيرَ وَالتَّعْظِيمَ مِنْ غَيْرِكَ، اس کے باوجود تو مطالبہ کرتا ہے کہ تجھے تعظیم دی جائے اور تجھے مقام و مرتبہ دیا جائے. یہ تو مطالبہ کرتا ہے من غیرک، اپنے غیر سے، دوسروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ تجھے احترام دیا جائے، تجھے مقام دیا جائے، تجھے تعظیم دی جائے. اور صورتحال تیری یہ ہے کہ قرآن سننے کے باوجود، احادیث سننے کے باوجود، بڑھاپا آ جانے کے باوجود تو نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حرام امور کا ارتکاب کرنے سے باز نہیں آتا. تیری عزت کیسے ہو پھر؟ فَأَنْتَ كَمُصَابٍ لم تؤثر فيه مصیبته وعدا وانزجارا وهو يطلب من غيره ان يتعد وينزجر بالنظر الى مصابه. تو اس مصیبت زدہ انسان کی طرح ہے جس پہ آنے والی مصیبت نے واز لینے کے لحاظ سے اور رک جانے کے لحاظ سے، گناہوں سے رک جانے کے لحاظ سے کوئی اثر نہیں ڈالا، جبکہ وہ اپنے غیر سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور گناہوں سے رک جائے. بالنظر الی مصابہ، اس کی مصیبت کو دیکھ کر. مصیبت آئی ہے بہت بڑی اور خود مصیبت سے عبرت حاصل نہیں کی، مصیبت آنے کے باوجود گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مصیبت آنے کے باوجود نیک اعمال، فرائض و واجبات کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو افسوس کے لیے آتا ہے کہ آپ کے اوپر مصیبت آئی، ہمیں بڑا افسوس ہوا، آپ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے، ہمیں بڑا افسوس ہوا. لوگ آ رہے ہیں افسوس کے لیے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ہمیں بڑا افسوس ہوا. ان سے کہتا ہے کہ آپ میری مصیبت کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں، اللہ سے توبہ کر لیں، پکے نمازی بن جائیں، گناہ چھوڑ دیں. اور خود اسی طرح ہی ہے، خود ٹانگ ٹوٹ جانے کے باوجود گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، خود کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جانے کے باوجود فرائض و واجبات کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فَالضَّرْبُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ زَجْرًا، چنانچہ اس چوٹ نے اس پہ کوئی اثر نہیں ڈالا گناہوں سے روک دینے کے لحاظ سے. وَهُوَ يُرِيدُ الْانزِجَارَ مِمَّنْ نَظَرَ إِلَىٰ ضَرْبِهِ، جبکہ وہ چاہتا ہے اس آدمی سے، وہ تقاضا کرتا ہے جو دیکھ رہا ہے اس کی چوٹ کی طرف، کیا تقاضا کرتا ہے؟ انزجار، کہ وہ گناہوں سے رک جائے. گفتگو واضح ہے جی؟ انزجار رک جانا، باز آ جانا، اور زجرہ روکنا، منع کرنا، انزجار رک جانا. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں من سمع بالمثلات والعقوبات والآیات فی حق غیرہ لیس کمن رآها عیانا فی غیرہ فکیف بمن وجدها فی نفسہ. یہاں پہ امام صاحب نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا. کتنے لوگوں کا؟ 3 کا. یہ 3 کون ہیں؟ کہتے ہیں ایک وہ ہے جس نے سنا کہ کسی کے اوپر عذاب آیا ہے
کسی کو عبرتناک سزا ملی ہے. یہ کون ہے؟ سننے والا. اور دوسرا وہ جس نے دیکھا اس کو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور جس کو عبرتناک سزا ملی. پہلا کون تھا؟ سننے والا. دوسرا کون؟ دیکھنے والا. اور تیسرا وہ جس کے اوپر یہ عذاب آیا، جس کے اوپر یہ مصیبت آئی. کتنے لوگ ہو گئے؟ 3. اچھا، مزید وضاحت سے پہلے میں یہ الفاظ کی وضاحت کر دوں. ایک لفظ ہے المسولات، یہ ہے مسولۃ کی جمع، عبرتناک سزا. اور مسولات عبرتناک سزائیں. اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ رعد آیت نمبر 6 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، کہ یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ لوگ، یہ کافر، یہ مشرک آپ سے مطالبہ کرتے ہیں بسیئہ، برائی کا، کہ لاؤ برائی، لاؤ عذاب جس کا دھمکیاں دیتے ہو. قبل الحسنہ، بلائی سے پہلے. یعنی کہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے بلائی مانگیں، اللہ سے خوشحالی مانگیں، اللہ سے صحت مانگیں، اللہ سے امن و امان مانگیں. یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی لاؤ کیا؟ وہ عذاب جس کی دھمکیاں دیتے ہو. وقد خلت من قبلہم المثلات، اللہ کہتے ہیں باوجود اس کے کہ ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں ان اقوام پہ جو ماضی کا حصہ بن چکی. یعنی کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ نے فرعون کو کیسے عذاب دیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیسے سزا دی، صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیسے عبرت کا نشان بنایا، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیسے پانی کے طوفان میں غرق کیا. ان تمام باتوں کا علم ہو جانے کے باوجود یہ نبی علیہ السلام سے بڑی جرات کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو لاؤ. تو یہاں پہ لفظ کا استعمال ہوا المسولات، تو کیا معنی؟ عبرتناک سزائیں. العقوبات، عقوبت ان کی جمع ہے، یہ بھی سزا، عذاب. اب دیکھیں امام صاحب کہہ رہے ہیں من سمع بالمسولات، جس نے سنا عبرتناک سزاؤں کے بارے میں، والعقوبات، اور اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کے بارے میں، والآیات، اور اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، فی حق غیرہ، اپنے غیر کے حق میں. یعنی کہ سنا کہ فلاں کے اوپر یہ اللہ کا عذاب آیا تھا. لیسا، یہ نہیں ہے، کمن رآہا، اس آدمی کی طرح جس نے ان عبرتناک سزاؤں کو دیکھا عیاناً، اپنی آنکھوں سے، فی غیرہ، اپنے غیر میں. فکیف، یعنی کہ ان دونوں میں سے زیادہ عبرت کس کو حاصل کرنی چاہیے؟ سننے والے کو یا دیکھنے والے کو؟ دیکھنے والے کو. یعنی کہ ایک ہے جس نے سنا کہ فلاں قوم پہ عذاب آیا تھا، ایک وہ جس نے آنکھوں سے دیکھا. تو عبرت تو دونوں کو حاصل کرنی چاہیے، گناہ دونوں کو چھوڑ دینے چاہیے، اور فرائض و واجبات پہ عمل سختی کے ساتھ دونوں کو کرنا چاہیے. لیکن زیادہ نصیحت کس کو حاصل کرنی چاہیے؟ جس نے آنکھوں سے دیکھا. امام صاحب کہتے ہیں یہ اصول بیان کرنے کے بعد، فکیفا، تو کیا حال ہونا چاہیے، بمن، اس آدمی کا، بمن وجدہا، جس نے ان سزاؤں کو پایا، فی نفسی، اپنے نفس میں، جس کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، جس کو اللہ ٹینشن میں مبتلا کر رہا ہے، اس کو تو سب سے زیادہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے. پھر ایت لے کر آئے امام صاحب، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب نوری، ہم دکھائیں گے، ہم ان کو، آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، کس میں؟ دنیا کے کناروں میں، اطراف عالم میں، دائیں بائیں. وفی انفسہم، اور ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے خود ان کے نفسوں میں، ان کی ذات میں. تو یہاں پہ اللہ نے اپنی کتنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے؟ 2 طرح کی. ایک وہ اللہ کی نشانیاں جو دائیں بائیں آپ کو نظر آئیں گی، ایک وہ نشانیاں جو آپ کے جسم میں موجود ہیں. تو زیادہ نصیحت انسان کو کن نشانیوں سے حاصل کرنی چاہیے؟ جو اپنے جسم میں موجود ہیں، اللہ کی طرف سے نشانیاں. اللہ تعالیٰ ان 2 طرح کی نشانیوں کا تذکرہ دیگر مقامات پہ بھی کرتا ہے. یہ تو سورہ فصلت تھی نا، آیت نمبر 53-53.
آپ ان آیات کو دیکھیں سورہ ذاریات، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں کئی نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ یقین رکھنے والوں کے لیے. وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہارے جسم میں کئی نشانیاں ہیں. فَلَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھتے نہیں ہو. یعنی کہ آپ اللہ کے نظام پہ غور کریں جو آپ کے جسم میں لگا ہوا ہے. آپ کے معدے کی ڈیوٹی، آپ کے دل کیسے کام کرتا ہے، آپ کا جگر کیسے خون وغیرہ بناتا ہے، اور آپ کی آنکھوں کا سسٹم، کانوں کا سسٹم، یہ تمام چیزیں ذرا ان کے اوپر غور کریں آپ. تو یہاں سورہ ذاریات آیت نمبر 20 سے 21، 20 سے لے کے 21، یہاں پہ بھی اللہ نے اپنی دو طرح کی نشانیوں کو تذکرہ کیا ہے. ایک وہ جو زمین میں ہے دائیں بائیں، اور ایک آپ کے اپنے جسم میں نشانیاں. دائیں بائیں نشانیوں کی ایک مثال یہ آیت ہے سورہ فصلت آیت نمبر 37، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کیا؟ رات، دن، سورج، چاند. یہ جو کامیابی سے سسٹم چل رہا ہے، رات اور دن، رات کے فوراً بعد دن، دن کے فوراً بعد رات، سورج، چاند، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. تو فرماتے ہیں امام صاحب فَآیَاتُهُ فِي الْآفَاقِ، تو اللہ کی وہ نشانیاں جو کہاں ہیں؟ فی الآفاقی، دنیا کے کناروں میں، اطراف عالم میں، دائیں بائیں. مسموعات، ان کے بارے میں انسان سنتا ہے. معلومات، ان کے بارے میں انسان کو علم ملتا ہے. وآیاتہ فی النفس، جبکہ اللہ کی وہ نشانیاں جو آپ کے نفس میں ہیں، آپ کے جسم میں ہیں. مشہودۃ، ان کا خود آپ مشاہدہ کرتے ہیں. مریۃ، ان کو آپ خود دیکھ رہے ہیں. فعیاذا باللہ من الخذلان، اللہ تعالی بچا کر رکھے، اللہ تعالی محفوظ رکھے بے توفیقی سے، کہ انسان کے اپنے اوپر مصیبتیں آئیں، نشانیاں اپنے جسم میں موجود ہیں، انسان پھر بھی سیدھا نہ ہو، پھر بھی نصیحت حاصل نہ کرے، پھر بھی سدھرنے کے لیے تیار نہ ہو. قال تعالی، امام صاحب کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پہ تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی، طے ہو چکی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کہ جن کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا علم پہلے سے رکھتا ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ نے ان کی تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے. تو فرمایا جن پہ تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، چاہے ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، ان کو ہر معجزہ دے دیا جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کب تک نہیں لائیں گے؟ حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک کہ اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھیں. ان کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ آنکھوں سے دیکھ کر یہ تو تب تو ایمان لے آئیں گے. اور اے انسان، تیرے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر بھی ایمان نہیں لاتا، پھر بھی توبہ نہیں کرتا، پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا. یہ جو اللہ نے کہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، اس کی بہترین مثال کون ہے؟ فرعون. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اللہ نے کہا کہ جب فرعون غرق ہونے لگا، کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس معبود پہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جس پہ بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ایمان لا چکے ہیں، اور میں آج سے مسلمان ہوں. اللہ نے کہا اب ایمان لاتے ہو، جبکہ پہلے نافرمانی کرتے رہے، فساد کرتے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب موت دیکھتا ہے، فرشتے دیکھتا ہے، تب ایمان لاتا ہے، تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اے انسان، تیرے مرنے سے پہلے تیرے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، تیرے گناہوں کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں، ان سے عبرت حاصل کر اور سدھر جا، ٹھیک ہو جا. امام صاحب کا یہ پیغام ہے.
پھر کہتے ہیں وقال، امام صاحب کہتے ہیں اللہ نے یہ بھی کہا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 111 111، اوپر تھی سورہ یونس آیت نمبر 96 97 96 97، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں، کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ اگر تو سچا رسول ہے تو تیرے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے اترتے جو تیری تصدیق کریں، تائید کریں، اور کبھی معجزہ مانگتے ہیں کیا مردے کلام کریں، اور دیگر کئی معجزات مطالبات، تو فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں اور مردے ان سے گفتگو کرنے لگ جائیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہم جمع کر دیں ان کے پاس ہر چیز، قبولاً ان کے سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اس کے بعد والعاقل المؤید بالتوفیق یعتبر بدون هذا ویتمم نقائص خلقته بفضائل اخلاقه واعماله، وہ عقل مند انسان جس کی توفیق کے ذریعے تائید کی جا چکی ہو، یعنی کہ عقل مند بھی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے رہا ہو، وہ عقل مند انسان جس کی تائید ہو رہی ہو کس کے ذریعے؟ توفیق الہی کے ذریعے، یعتبر، وہ عبرت حاصل کر لیتا ہے، بدون ہذا، اس کے بغیر، ان نشانیوں کے بغیر، ویتمم، اور وہ مکمل کرتا ہے اپنی خلقت کے نقائص کو۔ کیسے مکمل کرتا ہے؟ اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کے فضائل کے ذریعے، جو اس میں نقائص ہیں، جو اس میں عیوب ہیں، ان کا ازالہ کرتا ہے عظیم اخلاق اپنا کر اور عظیم اعمال اپنا کر۔ فَكُلَّمَا اُمْتُحِيَ مِنْ جُسْمَانِهِ أَثَرٌ زَادَ فِي إِيمَانِهِ أَثَرٌ، جب بھی اس کے جسم میں سے کوئی نشانی مٹائی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں کوئی نشانی بڑھ جاتی ہے۔ کیا سمجھیں؟ جسم میں جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے جسمانی طور پہ، تو وہ اس کا ازالہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ایمان میں اضافہ کر لیتا ہے۔ جسمانی عیوب اور نقائص کا سامنا کرتے ہوئے، ان پہ صبر کرتے ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ سمجھتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بڑھا لیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسا کہ حدیث میں کیا آتا ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ ہر حال میں خیر کے اوپر ہے، اگر مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تو یہ مصیبت اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے، اور اگر اس کے اوپر خوشی آتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس طریقے سے بھی اجر و ثواب لے جاتا ہے۔ اور مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے، صبر کرے، اس کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہاں پہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے جسم میں کوئی نشانی مٹتی ہے تو اس کے ایمان میں کسی نشانی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَكُلَّمَا نَقَصَ مِن قُوَّى بَدَنِهِ زَادَ فِي قُوَّةِ إِيمَانِهِ وَيَقِينِهِ وَرَغْبَتِهِ فِي اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، اور جب اس کے جسم کی قوتوں میں سے کوئی قوت کم ہو جاتی ہے، جسمانی قوتیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، گفتگو کرنے کی قوت، چلنے کی قوت، پکڑنے کی قوت، اور کئی قوتیں ہیں۔ جب انسان کے جسم میں کوئی قوت کم ہو جاتی ہے، ایک ہاتھ نہ رہا، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ہاتھ کٹ گیا، یا ایک پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا، یا ایک کان نے کام کرنا چھوڑ دیا، قوت سماعت کم ہو گئی، دیکھنے کی قوت کم ہو گئی،
تو فرمایا جب بھی اس کے جسم کی قوتوں میں اس کو قوت کم ہوتی ہے زیادہ یہ بڑھ جاتا ہے فی قوت ایمانہ و یقینہ اپنے ایمان اور یقین کی قوت میں ورغبت فی اللہ والدار الآخرہ اور اللہ اور آخرت میں رغبت میں بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رغبت میں بڑھ جاتا ہے. اس کا ایمان ہوتا ہے کہ دنیا فانی ہے, آج قوت سماعت گئی ہے, کل کو دیکھنے کی قوت چلی جائے گی, مجھے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے, اللہ کو راضی کرنا چاہیے, اللہ سے ملاقات کا جو شوق ہے اس کے مطابق مجھے نیک اعمال اختیار کرنے چاہیے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ هَكَذَا اور اگر اس طرح نہ ہو, کس طرح کہ یہ ایمان اور یقین کی قوت میں نہ بڑھے, اگر اس طرح نہ ہو فالموت خیر لہ تو پھر مر جانا اس کے لیے بہتر ہے, موت اس کے لیے بہتر ہے. کیوں؟ جب اس نے اپنے آپ کو ایمان میں نہیں بڑھانا, یقین میں نہیں بڑھانا, آخرت کی تیاری میں نہیں بڑھانا, الٹا گناہوں میں اضافہ کرنا ہے, تو پھر مر جانا بہتر ہے تاکہ قیامت کے عذاب تو ہلکا ہو کچھ نہ کچھ. ورنہ جب تک زندہ رہے گا گناہوں میں اضافہ کرتا رہے گا. اگر اس طرح نہ ہو تو موت اس کے لیے بہتر ہے. لِأَنَّهُ يَقِفُ بِهِ کیونکہ موت کے ذریعے یہ ٹھہر جائے گا علی حد معین, ایک متعین حد پہ, من الالم والفساد تکلیف اور فساد کی, بخلاف العیوب والنقائص معقول العمر برخلاف عیوب و نقائص کے جو لمبی عمر کے ساتھ ساتھ ہوں. فإنها زیادۃ تو یہ عیوب و نقائص اضافے کا سبب ہوں گے فی علمہ اس کی تکلیف میں, وہمہ وغمہ وحسرتہ اور اس کے غم میں, اس کی ٹینشن میں, اس کے پچھتاوے میں. وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذکر والاستدراک واغتنام الفرص والتوبۃ النصوح. کہتے ہیں امام صاحب لمبی عمر اچھی ہوتی ہے, ونفع اور لمبی عمر مفید ہوتی ہے, کس لیے؟ لیحصل التذکر تاکہ نصیحت ملے, انسان اپنی اصلاح کرے, نصیحت حاصل کرے. والاستدراک اور لمبی عمر اچھی ہوتی ہے اور فائدہ دیتی ہے تاکہ کیا ہو, استدراک ہو, غلطیوں کا تدارک ہو, غلطیوں کی اصلاح ہو, غلطیوں کی تلافی ہو. واغتنام الفرص اور تاکہ لمبی عمر سے کیا ہو, انسان مختلف مواقع کو غنیمت جانے. موقع کس کا؟ مزید تلاوت کرنے کا, مزید صدقہ خیرات کرنے کا, مزید تہجد پڑھنے کا. وتوبۃ النصوح اور لمبی عمر اچھی ہے, مفید ہے, تاکہ کیا حاصل ہو؟ توبۃ النصوح خالص توبہ حاصل ہو, تاکہ انسان کو خالص توبہ کرنے کا موقع ملے. خالص توبہ کس کو کہتے ہیں؟ سورہ تحریم آیت نمبر 8 یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو. توبۃ نصوحا کون سی؟ خالص توبہ, پکی توبہ. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں لمبی عمر کا فائدہ تب ہے, لمبی عمر انسان کے لیے مفید تب ہے جب انسان اس کے نتیجے میں نصیحت حاصل کرے, اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے, نیکیاں کرنے کے مواقع کو غنیمت جانے اور پکی توبہ کر لے. کما قال تعالی, جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں چیخ رہے ہوں گے, وہم یسترخون فیہا, کہیں گے ربنا اخرجنا, اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال, نعمل صالحا, ہم کون سے اعمال کریں گے؟ نیک, غیر الذی کنا نعمل, ان اعمال کو چھوڑ کے جو پہلے ہم کرتے تھے, وہ اب شرک کفر اب نہیں کریں گے. اللہ کہیں گے اولم نعمرکم, کیا ہم نے تم کو اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر, جس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا وہ جس نے نصیحت حاصل کرنی ہو.
امام صاحب کہتے ہیں فمن لم یورث التعمیر وطول البقاء اصلاح معایب وتدارک فالط واغتنام بقیت انفاس فمن لم یورث التعمیر، تعمیر عمر کا لمبا ہونا، جس کی عمر کا دراز ہونا، وطول البقاء اور دنیا میں لمبے عرصے تک رہنا، یہ سبب نہ بنے اصلاح معائبہ، اس کے عیوب کی اصلاح کا، وتدارک فالطہ اور اس کی پچھلی زندگی کی تلافی کا، واغتنام بقیت انفاسہ اور اس کی باقی ماندہ سانسوں، اپنی باقی ماندہ سانسوں کو غنیمت جاننے کا، فیعمل کہ وہ عمل کرے علی حیات قلبہ، اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے، وحصول النعیم المقیم اور ہمیشہ کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے مراد جنت۔ تو جس کی لمبی زندگی یعنی کہ اس چیز کا سبب نہ بنے، کس چیز کا سبب؟ اپنے عیوب کی اصلاح کا، اپنی گزشتہ زندگی کے تدارک کا، تلافی کا، اور اپنی باقی ماندہ سانسوں کو غنیمت جاننے کا، کہ وہ اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے عمل کرے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرے، جس کا یہ سبب نہ بنے تو پھر کیا ہے؟ وَإِلَّا فَلَا خَيْرَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ، تو اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ، بندہ جو ہے وہ سفر کے پہلو پہ سوار ہے، یعنی کہ سفر کی حالت میں ہے۔ بندہ کس حالت میں ہے؟ سفر کی حالت میں ہے۔ آپ بھی سفر کر رہے ہیں، میں بھی سفر، اما الی الجنت، یا تو ہمارا سفر جو ہے بندے کا سفر جنت کی طرف ہے، و اما الی النار، یا پھر آگ کی طرف ہے۔ فاذا طال عمرہ، جب اس کی عمر دراز ہو، وحسن عملہ اور اس کے اعمال اچھے ہوں، کان طول سفرہ، تو اس کے سفر کا لمبا ہو جانا، زیادۃ لہ، یہ اس کے لیے اضافے کا سبب بنے گا، فی حصول النعیم، نعمت کو حاصل کرنے میں۔ کون سی نعمت؟ جنت، واللذت، اور لذت کو حاصل کرنے میں، جنت کی لذت۔ فإنہ کلما طال السفر الیہا، کیونکہ جب بھی اس کی طرف جانے والا سفر دراز ہوگا، کانت الصبابۃ اجل و افضل، شوق جو ہوگا وہ زیادہ عظیم ہوگا، زیادہ عمدہ ہوگا۔ وَإِذَا طَالَ عُمُرُهُ، اور جب انسان کی عمر لمبی ہو، وساء عملہ، لیکن عمل اس کا کیا ہو؟ برا ہو، کان طول سفرہ، تو اس کے سفر کا لمبا ہو جانا زیادتاً، اضافے کا سبب ہوگا، فی علمہ، اس کی تکلیفوں میں جو اس کو ملنی آگے چل کے، وعذابہ، اور اس کے عذاب میں، ونزولا لہ الی اسفل، اور اس کو نیچے لے جانے میں اور اس کو اتارنے میں نیچے کی طرف۔ فالمسافر، پس مسافر، اما صاعد، یا اوپر چڑھتا جا رہا ہے جنت کی طرف، و اما نازل، یا نیچے اترتا جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ وفی الحدیث المرفوع، اور مرفوع حدیث میں ہے، نبی اسلام کی مرفوع حدیث ہے کہ خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کا عمل اچھا ہو۔ وشرکم، اور تم میں سے برا وہ ہے من طال عمرہ، جس کی عمر دراز ہو، وقبح عملہ، اور جس کا عمل قبیح ہو، بد ہو۔ اس حدیث کو روایت کی امام احمد نے اور ترمذی نے، اور ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 2330، 2330، راوی ابو بکرہ، اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں فالطالب الصادق فی طلبہ کلما خرب شیء من ذاتہ جعلہ عمارۃ لقلبہ وروحہ۔ فالطالب، وہ جو اپنی طلب میں سچا ہو، طلب کرنے والا، کس کو طلب کرنے والا؟ جنت کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو۔ پس طلب کرنے والا جو اپنی طلب میں کیا ہو؟ سچا ہو،
جب بھی اس کی ذات میں سے کوئی چیز خراب ہوگی، اس کے جسم میں سے کوئی چیز خراب ہوگی، جعلہ، وہ اس کو سبب بنا دے گا، امارۃ لقلبہ وروحہ، اپنے دل اور اپنی روح کو آباد کرنے کا، اذکار میں لگ جائے گا، تلاوت میں لگ جائے گا، صدقہ خیرات میں لگ جائے گا، توبہ استغفار شروع کر دے گا۔ وَكُلَّمَا نَقَصَ شَيْءٌ مِّن دُنْيَاهُ، اور جب بھی اس کی دنیا میں سے کوئی چیز ناقص ہوگی، کم ہوگی، مثال کے طور پہ اس کے گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اس کی گاڑی تباہ ہو گئی، تو جب بھی اس کی دنیا میں سے کوئی چیز کم ہوگی، جعلہ، وہ اس دنیاوی چیز کی کمی کو کیا بنا دے گا؟ زیادتاً، سبب بنا دے گا، زیادتاً فی آخرتی، اپنی آخرت میں اضافے کا، یعنی کہ صبر کرے گا، اللہ سے توبہ استغفار کرے گا، سوچ کے کہ میرے گناہوں کی سزا ہے، تو آخرت میں کیا ہو جائے گا؟ اس کے درجات میں اضافہ ہو جائے گا۔ وَكُلَّمَا مُنِعَ شَيْئًا مِّن لَذَّاتِ دُنْيَاهُ، اور جب بھی اسے اس کی دنیاوی لذتوں میں سے کسی لذت سے روک دیا جائے گا، جعلہ زیادتاً، وہ اس روکے جانے کو بنا دے گا اضافے کا سبب، فی لذات آخرتہ، اپنی آخرت کی لذتوں میں اضافے کا سبب بنا دے گا۔ مثال کے طور پہ جی، شوگر کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد اس کو روک دیا گیا ہے، اب کیا سویٹ سے، مٹھائیوں سے، بسکٹوں سے، اور کیا کولڈ ڈرنک سے، اس قسم کی چیزوں سے، اب اس کو یہ ان عظیم لذتوں سے روک دیا گیا ہے، تو وہ صبر کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، اور اس سے منع کیے جانے کو سبب بنا لے گا اپنی آخرت کی لذتوں میں اضافے کا۔ وَكُلَّمَا نَالَهُ هَمٌّ أَوْ حَزَنٌ أَوْ غَمٌّ جَعَلَهُ فِي أَفْرَاحِ آخِرَتِهِ، اور جب بھی اس کو پہنچے گی ہم، کوئی ٹینشن یا کوئی غم، تو جعلہ، وہ اس ٹینشن پہنچنے کو اور غم پہنچنے کو سبب بنا دے گا، فی افراح آخرتہ، اپنی آخرت کی خوشیوں میں اضافے کا۔ فنقصان بدنہ ودنیاہ ولذتہ وجاہہ ورئاستہ، اس کے بدن میں کمی ہونا، اور اس کی دنیا میں کمی ہونا، اور اس کی لذت میں کمی ہونا، اور اس کی جا، مقام و مرتبے میں کمی ہونا، ورئاستہ، اور اس کی ریاست میں، اس کے اقتدار میں، اس کی چودراہٹ میں کمی ہونا، ان زاد فی حصول ذلک وتوفیرہ علیہ فی معادہ کان رحمتا بہ وخیرا لہ، اگر یہ چیز بڑھا دے، یہ چیز بڑھ جائے، کس معاملے میں؟ فی حصول ذالک، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے معاملے میں، وتوفیر علیہ، اور ان چیزوں کے اضافے کے معاملے میں، فی معادی، اس کی آخرت میں، تو یہ اس کے اوپر رحمت ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ کیا سمجھیں آپ اس جملے سے؟ کمی کس چیز میں ہوئی ہے؟ اس کے بدن میں، قوت سماعت کم ہو گئی ہے، دیکھنے کی قوت کم ہو گئی ہے، تو کمی ہوئی ہے اس کے بدن میں، یا اس کی دنیا میں، یا اس کی لذت میں، یا اس کی جا میں، اس کے مقام و مرتبہ میں، اس کی چودراہٹ میں۔ اگر یہ چیز بڑھ جائے، اگر یہ چیز بڑھا دے، فی حصول ذالک، اسی چیز کو حاصل کرنے میں جو کم ہوئی ہے، کمی کس میں ہوئی ہے؟ بدن میں، لیکن یہ کمی جو بدن میں کم ہوئی ہے، یہ بڑھ جائے آخرت میں جا کر، اور یہ جو دنیا کم ہوئی ہے، یہ بڑھ جائے، یعنی کہ آخرت کو بڑھا دے، اور یہ جو لذت کم ہوئی ہے، یہ اخروی لذت کو بڑھا دے، اور یہ جو مقام و مرتبہ دنیا میں کم ہوا ہے، یہ آخرت میں اس کے مقام و مرتبے کو بڑھا دے، تو کان رحمتا بہ، تو کان سے مراد ہے یہ نقصان، تو یہ جسمانی کمی، یہ دنیاوی کمی، یہ لذت کی کمی، یہ مقام و مرتبہ کی کمی، یہ انسان کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن انسان کیا سمجھتا ہے عام طور پہ؟ اللہ نے نعوذ باللہ میرے ساتھ برا کیا ہے،
میں اچھا بڑا صحت مند انسان تھا، میری ٹانگ کٹ گئی ہے، اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور یہ بہت بری سوچ ہے۔ آپ کا اپنا مکان تھا، بک گیا، اب آپ رینٹ پہ آ گئے، انسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تیرے گناہوں کی سزا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر تو اب بھی صبر کرے اور اللہ سے دعائیں کرے، اللہ سے رجوع کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے توبہ کرے، تو یہ کمیاں اب بھی تیرے لیے رحمت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اچھا اگر ایسا نہ ہو، کیا مطلب؟ بدن کی کمی، جسمانی کمی، دنیاوی کمی، لذت کی کمی، جاہو جلال کی کمی، چودراہٹ کی کمی، اگر یہ آخرت میں ان چیزوں میں اضافے کا سبب نہ بن سکے، وَإِلَّا كَانَ حِرْمَانًا، تو پھر یہ محرومی ہے، وعقوبتاً، اور سزا ہے، عَلَىٰ ذُنُوبٍ ظَاہِرَةٍ أَوْ بَاطِنَةٍ، ظاہری گناہوں کی یا باطنی گناہوں کی، او ترکیبات بن ظاہر او باطن، یا یہ سزا ہے کسی ظاہری واجب کو چھوڑنے کی یا باطنی واجب کو چھوڑنے کی۔ فإن حرمان خیر الدنیا والآخرہ، کیونکہ دنیا آخرت کی محرومی مرتب علی هذه الاربع، ان چار چیزوں پہ ترتیب پاتی ہے۔ یعنی کہ ایک انسان اللہ نے اس کو محروم کر دیا دنیا کی خیر سے بھی، آخرت کی خیر سے بھی، تو اس کے پیچھے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ گناہ۔ کون سے؟ ظاہری گناہ نظر آنے والے، یا باطنی گناہ جو آپ جانتے ہیں دل کے اندر، حسد وغیرہ اس قسم کی چیزیں، دل میں پائے جانے والا کفر، منافقت، اور یا پھر کیا ہے، آپ نے کسی واجب کو چھوڑا ہے، ظاہری واجب نمازیں چھوڑتے ہیں آپ، رمضان کے روزے چھوڑتے ہیں، فرض حج ہو گیا وہ آپ چھوڑتے ہیں، یا باطنی واجب دل میں آپ کے اوپر واجب ہے، مثال کے طور پہ کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، لیکن آپ ان کے لیے برائی کا جذبہ رکھتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچے اور ان کی مصیبت پہ آپ خوش ہوتے ہیں، تو آپ نے اس قسم کی کوئی چیز کی ہے، اس وجہ سے آپ کو دنیا کی خیر سے بھی محروم کر دیا گیا، یعنی کہ دنیا میں آپ کی ٹانگ کٹ گئی ہے اور آخرت میں بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے آپ سے آپ کا مکان واپس لے لیا، رینٹ پہ آپ آ گئے ہیں، اور آخرت میں بھی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، ادھر بھی محرومی ادھر بھی محرومی۔ اسی لیے میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ افسوس ہمیں غریب لوگوں کے اوپر ہے، وہ غریب لوگ جو دنیا میں گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، کفر و شرک اور بدعات کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ادھر بھی محروم ادھر بھی محروم، نہ دنیا کے مزے لیے نہ آخرت کے مزے لیے۔ ایسے غریب سے وہ امیر بہتر ہیں جو کم از کم دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آخرت کے مزوں سے محروم رہیں گے۔ لیکن اچھا انسان کون ہے؟ جو ادھر بھی دنیا میں بھی رہے سعادت کے ساتھ، یعنی کہ جتنا اللہ نے دیا خوش ہے، مطمئن زندگی گزار رہا ہے، پرسکون زندگی گزار رہا ہے، اور آخرت کے مزے تو ملیں گے ہی۔ دنیا میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس میں لذت ملتی ہے، روزے رکھتا ہے تو اس کو اس میں لذت ملتی ہے، تلاوت کرتا ہے اس کو اس میں لذت محسوس کرتا ہے، تو یہ بہتر انسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام صاحب کی اس قیمتی نصیحت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، ظاہری گناہوں سے بھی باطنی گناہوں سے بھی، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے واجبات کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔